علم تھے، مذہبی پیشوا تھے، تو تورات کے نسخے انہی کے پاس ہوا کرتے تھے، پرنٹنگ کا دور تو تھا نہیں، تو چند نسخے گویا تورات کے صرف مذہبی پیشواؤں کے پاس ہوا کرتے تھے، اور انہوں نے یہ وتیرہ اپنا رکھا تھا کہ اس میں اپنی مرضی سے رد و بدل کر دیتے تھے۔ چنانچہ اس میں ایک تو یہ تھا کہ آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو پیشین گوئیاں تورات میں موجود تھیں ان کو چھپاتے بھی تھے اور بعض اوقات بدل بھی دیتے تھے، اور دوسرے یہ کہ جو ان کے عوام تھے اور ان میں سے ایسے جو کھاتے پیتے گھرانوں سے تعلق رکھنے والے، وہ اگر کوئی مسئلہ ان سے پوچھنے آتے تو ان کی مرضی کی بات بتا دیتے تھے، اور پیش نظر یہ ہوتا تھا کہ ان کی طرف سے جو نذرانے ہمارے مقرر ہیں وہ متاثر نہ ہوں، اور ان کو خوش رکھنا انہوں نے اپنا ہدف بنا رکھا تھا۔ تو اس طرز عمل پر اس آیت میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ یقیناً وہ لوگ جو اللہ کی نازل کردہ کتاب کے مضامین کو چھپاتے ہیں اور اس کے بدلے میں ثمن قلیل معمولی قیمت حاصل کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں یہاں 3 باتیں فرمائی جا رہی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار، کہ یہ جو اللہ کی نازل کردہ حق باتوں کو چھپا کر اس کے بدلے میں مالی مفادات حاصل کر رہے ہیں، یہ اپنے پیٹوں میں آگ کے سوا کچھ نہیں بھر رہے۔ یعنی یہ جو بدلے میں پیسہ حاصل کرتے ہیں اور اس کے ذریعے اپنی پیٹ پوجا کرتے ہیں، تو یہ رشوت کا مال گویا لینا، یہ ان کے پیٹ میں جو جا رہا ہے یہ بظاہر تو کوئی کھانا پینا جا رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آگ ان کے پیٹوں میں جا رہی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کلام نہیں فرمائیں گے۔ تیسری بات یہ کہ اللہ ان کو پاک نہیں قرار دیں گے۔ چوتھی بات اسی ان 3 باتوں پر جو مرتب ہو رہی ہے وہ یہ کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ تفصیل ان باتوں کی یہ ہے کہ کتمان حق یا کتمان علم ایک کبیرہ گناہ ہے۔ جس گناہ پر بھی اس طرح کی وعیدیں ہوں، اس طرح کی دھمکیاں ہوں کہ اس پر دردناک عذاب، اس پر آگ کی وعید، اللہ کی نظر رحمت سے دوری کی وعید اور دھمکی، ایسے گناہ کو گناہ کبیرہ شمار کیا جاتا ہے۔ چنانچہ کتمان علم اور کتمان حق بھی ایک کبیرہ گناہ ہے۔ اور یہاں اگرچہ شان نزول کے اعتبار سے یہود کی بات ہے، لیکن جو مضمون ہے یہ عام ہے، یہ جہاں بھی پایا جائے گا تو وہاں یہی وعیدیں ہوں گی۔ چنانچہ اگر اس امت کے اہل علم بھی علم کو چھپائیں گے، یا کوئی بھی شخص کہ جو کسی بات کو جانتا ہے اور ضرورت بھی ہے بتانے کی اور چھپا رہا ہے، تو وہ شخص اس وعید میں شامل ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ اکثر ابو ہریرہ بڑی حدیثیں بیان کرتا ہے، چنانچہ سب سے زیادہ حدیثیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ بہت حدیثیں بیان کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اگر 2 آیتیں قرآن کی میرے سامنے نہ ہوتی تو میں ایک حدیث بھی بیان نہ کرتا۔ وہ 2 آیتیں قرآن کی کون سی ہیں؟ ایک یہ آیت کہ جس میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کی نازل کردہ کتاب کو چھپاتے ہیں تو ان کے لیے یہ وعیدیں، اسی مضمون کی دوسری جگہ بھی آیت موجود ہے، بلکہ اسی سورت کی آیت نمبر 159 وہ بھی اسی مضمون کی گزر چکی 2 رکوع پہلے۔ تو
کروں، اس لیے کہ حق بات کو چھپانا یہ گناہ ہے۔ باقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد ہے کہ من سئل عن علم فکتمہ فألجم یوم القیامت بلجام من النار، کہ جس شخص سے علم کی کسی بات کے بارے میں پوچھا گیا اور جانتے ہوئے بھی اس نے اسے چھپایا تو قیامت کے روز اسے آگ کی لگام پہنائی جائے گی، آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ تو یہ کتمان حق یا کتمان علم بڑا گناہ ہے، لیکن اس کی چند شرائط ہیں۔ ایک بات یہ کہ جس شخص سے کوئی بات پوچھی جا رہی ہے وہ جانتا ہو اچھی طرح اور اس کو اطمینان ہو کہ بات ایسے ہی ہے۔ البتہ اگر جس سے پوچھا جا رہا ہے خود ہی اس کو ڈاؤٹ ہے اور اس کو تسلی نہیں، تو پھر وہ اگر نہیں بتاتا تو گناہگار نہیں ہوگا، لیکن اس کو تسلی ہے، وہ حق بات جانتا ہے، جو مسئلہ پوچھا جا رہا ہے اس کے بارے میں جانتا ہے، تو پھر اسے بتانا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ ایسی جگہ ہو کہ جہاں اور کوئی بتانے والا نہیں اور اس سے پوچھا جا رہا ہے اور یہ بھی چھپا رہا ہے تو گناہگار ہوگا۔ اگر اور بتانے والے موجود ہیں تو یہ کسی اپنے عذر کی وجہ سے نہیں بتا رہا اور وہ شخص کسی اور سے پوچھ سکتا ہے، آسانی سے دوسرے لوگ دستیاب ہیں، تو پھر بھی یہ کبیرہ گناہ کے درجے میں نہیں آئے گا، اس کا نہ بتانا اور جواب نہ دینا۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو بات پوچھی جا رہی ہے اس کا عملی زندگی سے تعلق ہو۔ اگر کوئی ایسی بات پوچھی جا رہی ہے کہ جس کا عملی زندگی سے کوئی تعلق نہیں، فضول قسم کا سوال ہے، تو اس کا اگر کوئی جواب نہیں دیتا، جواب معلوم ہونے کے باوجود بھی، تو گنہگار نہیں ہوگا۔ جیسے بعض لوگ عجیب عجیب باتیں پوچھتے ہیں کہ اصحاب کہف کے کتے کا رنگ کیا تھا، اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا تھا اس کا سائز کیا تھا۔ اس طرح کی باتیں ظاہر ہے کہ ان کا عملی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو اس قسم کی باتیں اگر پوچھی جا رہی ہیں تو جواب دینا کوئی ضروری نہیں اور یہ اس وعید میں شامل نہیں ہوگا۔ چوتھی بات یہ ہے کہ جس بات کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے اس کے بتانے سے کسی فتنے کے کھڑے ہونے کا خطرہ نہ ہو، تب بتانا ضروری ہے۔ اگر وہ کوئی بات ایسی ہے کہ جس کو بتانے کے نتیجے میں کوئی فتنہ کھڑا ہو سکتا ہے اور اس کو نہ بتانے کا اتنا نقصان نہیں جتنا کہ بتا کر نقصان ہوگا،